بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مرد خواتین کے لیے جنابت کی حالت میں غسل کیے بنا سونا جائز ہے؟ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ناظرین، کم علمی کی وجہ سے کچھ لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانے، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں، اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بے برکتی ہوگی، حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کا رد کرتی ہے۔ جنبی مرد یا عورت سے نماز، طواف، مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنا جائز ہیں۔ لہٰذا مرد اور عورت پر کوئی حرج نہیں کہ وہ جنبی حالت میں عام روٹین کے کام کاج کریں، کھانا تیار کر لیں یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں۔ اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے، ان کی دیکھ بھال کر سکتی ہے۔ اس پر کئی دلائل موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ان کی طرف بڑھے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے ایک راستے میں مجھے ملے تو میں جنبی حالت میں تھا، اس لیے وہاں سے کھسک گیا اور جا کر غسل کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کہاں تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جنبی تھا، اس لیے میں نے ناپسند کیا کہ میں ناپاکی کی حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 283۔ حالت جنابت کی نجاست حکمی ہوتی ہے، حسی نہیں، لہٰذا جنبی حالت میں بیٹھنے سے جگہ نجس نہیں ہوتی، نہ ہی مصافحہ کرنے سے دوسرے کا ہاتھ ناپاک ہوتا ہے، نہ کھانے پینے سے کھانا پلید ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ الباری فرماتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی کو چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے باپ عبد الرحمن مجھے ساتھ لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح جنبی ہونے کی حالت میں کرتے، احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بیویوں کے ساتھ جماع کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں رات گزارتے، اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے، نماز کے لیے اذان کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور غسل فرماتے، میں ان کے سر سے پانی گرتا ہوا دیکھ رہی ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے۔ کچھ دیر بعد مجھے آپ کی آواز نماز فجر سے سنائی دیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں سونے کا ارادہ کرتے تو وضو کرتے اور کبھی تیمم کر لیتے۔ میاں بیوی اگر سونے سے پہلے غسل کر لیں تو یہ افضل عمل ہے۔ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں کیا کرتے تھے؟ کیا وہ سونے سے قبل غسل کرتے یا غسل کرنے سے پہلے بھی سو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، وہ دونوں طرح ہی کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر لیتے پھر آرام فرماتے، اور کبھی کبھی وضو کر لیا کرتے اور سو جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے اس معاملے میں آسانی رکھی ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کے لیے اقامت ہو گئی، لوگوں نے ایک دفعہ صفیں باندھ لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، یہاں تک کہ جب آپ اپنی جگہ مصلی پر آ کر کھڑے ہو گئے تو آپ کو یاد آیا کہ آپ نے غسل نہیں کیا۔ آپ نے لوگوں سے کہا تم سب اپنی جگہ پر رہو، پھر آپ گھر واپس گئے اور ہمارے پاس واپس آئے تو آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا اور حال یہ تھا کہ آپ نے غسل کیا ہوا تھا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 233، 34 اور 35۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی ایک جنابت کی حالت میں سونا چاہے تو جنبی حالت میں ہی سو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا، جب تم میں سے کوئی وضو کر لے تو وہ جنبی حالت میں سو سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث۔ ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو گناہ گار نہیں ہوگا، البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کرنے کے بعد سونا ہو تو بہتر ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے، پھر سو جائے، پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ غسل کے بغیر سونا کھانا سب جائز ہے، مگر غسل کر لے تو زیادہ بہتر ہے، یا کم از کم جب تک غسل نہیں کرنا تب تک وضو کر لے۔ یہ وضو کرنا بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کیں۔ اللہ کا ہر حال میں شکر کرتے رہنا چاہیے اور شکر ادا کرنے والوں میں شامل ہونا چاہیے، آمین۔ ریفرنس میں دی گئی احادیث کے کلپس ویڈیو کے آخر میں میسر ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جو ہم ایک دوسرے سے جھجک کی وجہ سے نہیں پوچھ پاتے اور شبہ میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شریعت سے نہیں شرماتا۔